الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ ایک عالم دین نے سوال بھیجا ہے کہ اہل بدعت کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں، اور اس پر حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی نشر الطیب کی عبارت پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے نشر الطیب کے اندر مصنف عبدالرزاق کے حوالے سے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث نقل کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام اشیاء سے پہلے تیرے نبی کا نور اپنے نور سے پیدا کیا۔ اب اس کا مطلب صاف ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ تین چیزیں ہیں۔ ایک وہ تجلی ہے جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ سے تعلق ہوا، اللہ کی وہ تجلی، اس کو صوفیہ اکرام حقیقت محمدیہ سے تعبیر کرتے ہیں، اور وہ تجلی چونکہ اللہ کی تجلی ہے وہ نور ہے۔ دوسری چیز روح محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، روح محمدی علی صاحبہا الف تحیۃ و سلام۔ یہ جو روح محمدی ہے یہ مخلوق ہے، اور جب مخلوق ہے تو ظاہری بات ہے کہ اللہ کا جز نہیں ہو سکتی۔ باقی روح کی حقیقت کیا ہے، اس میں ہمیشہ سے صوفیہ علماء متکلمین کے مختلف اقوال ہیں۔ میں نے بھی اس پر ایک مضمون لکھا ہے جو میری کتاب فیوزات صفدر میں چھپ جائے گا۔ تیسری چیز جسم محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آپ علیہ السلام کا جسد اقدس، یہ سیدنا آدم علیہ السلام کے اولاد میں سے ہیں آپ علیہ السلام، اور مٹی سے بنا ہے، اور خود حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خلقت انا و ابو بکر و عمر من تربۃ واحدہ، کہ میں اور ابو بکر و عمر مٹی سے پیدا ہوئے ہیں۔ اسی وجہ سے آپ علیہ السلام کی تدفین بھی مٹی کے اندر ہوئی ہے۔ تو حقیقت محمدیہ نور ہے، روح محمدی اللہ کی مخلوق ہے، کیفیت اللہ کی ذات جانتی ہے۔ خود قرآن میں اللہ نے فرما دیا قل الروح من امر ربی۔ تیسری چیز جسد اقدس ہے، جسد اقدس آدم علیہ السلام سے اس کا مادہ چلا ہے، اور وہ مٹی سے تخلیق آدم علیہ السلام کی ہوئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق بھی مٹی سے ہوئی، اس لیے آپ علیہ السلام سید البشر ہوئے۔ باقی رہی یہ بات کہ یہ جو روایت ہے اس کو حکیم الامت نے نقل کیوں کیا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا جو دور تھا اس میں کتب حدیث اتنی زیادہ مہیا نہیں تھیں، چھپی بھی نہیں تھی، وہ ساری چھپی تھی تو پہنچی نہیں تھی۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ایک واقعہ نقل کیا ہے تذکرۃ الخلیل صفحہ 282 پر، کہ ایک دفعہ امام المناظرین حجت المحدثین حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ سن 38 ہجری، یہ 1338 ہجری میں آپ حج کے لیے گئے، تو مکہ مکرمہ میں آپ کو پتہ چلا کہ ایک شخص کے پاس مصنف عبدالرزاق موجود ہے۔ تو حضرت سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو خریدنا چاہا، تو اس شخص نے 20 گنا زیادہ قیمت مانگی۔ اتنی قیمت حضرت ادا نہیں کر سکتے تھے، تو آپ کو بڑا دکھ ہوا کہ میں یہ کتاب نہیں خرید سکا۔ اس پر حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے 2-3 ساتھی اور تھے، حضرت نے عرض کیا کہ حضرت اس شخص سے اگر یہ کتاب مستعار لے لی جائے تو ہم اس کو نقل کر لیتے ہیں 1-2 دن میں۔ تو حضرت سہارنپوری نے کہا بھئی کیسے نقل کرو گے، اتنی بڑی کتاب ہے یا اتنی جلدیں ہیں اس کی۔ تو خیر انہوں نے کہا نہیں حضرت آپ لے لیں۔
اس آدمی سے جب مانگی اس کو بھی یقین تھا کہ یہ اتنے قلیل وقت میں یہ اتنی جلدیں نقل نہیں کر سکیں گے جتنی جلدیں مانگ رہے ہیں، لیکن ان حضرات کی کرامت اور ہمت ہے کہ چند ساتھیوں نے مل کے وہ کتاب پوری نقل کر لی۔ اب اس سے پتہ چلا کہ اگر مصنف عبدالرزاق پہلے سے دیوبند یا تھانہ بھون میں ہوتی تو حضرت سہارنپوری کو، ان اکابر کو اتنی تکلیف نہ اٹھانا پڑتی۔ تو معلوم ہوا کہ حضرت تھانوی رحمہ اللہ کے پاس مصنف عبدالرزاق اصل کتاب نہیں تھی، انہوں نے اس روایت کو جو نقل کیا ہے وہ علامہ قسطلانی کے حوالے سے نقل کر دیا، ان کی کتب پہ اعتماد کر کے۔ اب جب کہ مصنف عبدالرزاق چھپ کے آئی ہے اس کے اندر یہ روایت موجود نہیں ہے۔ کئی سال قبل کی بات ہے، آج سے تقریباً 17 سال پہلے ہم سندھ میں پیر پگاڑا کی کتب خانے اور لائبریری میں گئے تو وہاں مصنف عبدالرزاق کا کلمی نسخہ موجود ہے۔ تو ہم نے وہاں کا جو ناظم تھا، حالانکہ خود وہ بھی انہی لوگوں میں سے تھا جو معترضین ہیں، تو پوچھا ہم نے کہ اس کے اندر وہ روایت موجود ہے اول ما خلق اللہ نوری؟ تو اس نے کہا کہ موجود نہیں ہے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اصل کتاب سے روایت نہیں لکھی، اس لیے غیر مقلدین کا اعتراض بھی غلط ہے۔ علامہ قسطلانی پر اعتماد کیا، اور ایسے ہوتا رہا ہے کہ علماء کسی عالم پر اعتماد کر کے روایت نقل کر دیتے تھے، اور علامہ قسطلانی کو صاحب ہوا یا جو بھی ہوا، تو بہرحال یہ کتاب مصنف عبدالرزاق میں یہ حدیث موجود نہیں ہے۔ تو عرض کرنے کا مطلب یہی ہے کہ یہ روایت کوئی قطعی ثبوت نہیں ہے، پایا ثبوت کو نہیں پہنچتی، اور دوسرے نمبر پر آپ علیہ السلام کی ذات بشر ہے، آپ کی روح مبارکہ اللہ کی مخلوق ہے وہ بھی، ہاں البتہ جو ہے اس کی کیفیت کیا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے۔ تیسری چیز حقیقت محمدیہ ہے، وہ تجلی جس کا روح مبارکہ سے تعلق ہوا، جس وجہ سے آپ کو فیضان ملتا ہے، تو وہ اللہ کی تجلی ہے، اور اللہ کی تجلی نور ہی ہوتی ہے۔ حقیقت محمدیہ کی بعض عبارات سے اہل بدعت دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، صوفیہ کرام کی عبارات سے۔ اس پر ایک مستقل مضمون میرا، وہ بھی میری کتاب فیوزات صفدر میں چھپ جائے گا، اس کا مطالعہ لازمی طور پہ کریں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں صحیح فہم کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔